کنفیوشس 550 قبل مسیح تا 479 قبل مسیح۔ فروری 1913 میں چین کی پارلیمنٹ میں ایک طویل دلچسپ مباحثہ ہوا۔ 5 سال پہلے جب چین کا بادشاہ آسمان کا بیٹا تخت سے دست بردار ہوا تھا اور چین جمہوریہ بنا تھا، تب کنفیوشس، جس کا مذہب 2000 سال سے زائد عرصے سے ریاستی مذہب تھا، اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی تجویز زیر گردش ہے، جس کے ساتھ کنفیوشس کو چین کا دیوتا قرار دینا ہے۔ اگرچہ اس تجویز کی حمایت سب سے پہلے علماء و فضلاء نے کی، لیکن اسے اپنایا نہیں، مگر اس وقوع سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنفیوشس کا چینی عوام کے ذہنوں پر کس قدر اثر موجود ہے، جو کہ چین کا قدیم رشی استاد ہے۔ اگرچہ چینی عوام پر کنفیوشس کا اثر صدیوں تک مسلط رہا، لیکن وہ دیوتا نہیں بن سکا۔ اس دیوتائی کا تصور شاید کنفیوشس کے لیے بھی نہایت حیران کن ہوتا، کیونکہ قدیم ترین اساتذہ اور فضلاء میں وہی ایک مذہبی آدمی تھا، گو کہ ایک بااثر شخص کے مطابق وہ مذہبی آدمی نہ تھا۔ اس نے چند مذہبی اصول سیکھے تھے اور اس کے علاوہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکا تھا۔ اگر آج کے دور میں وہ ہوتا تو وہ لادری کہلاتا، تاہم یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ مذہبی قوتوں کے وجود کو تسلیم کرتا تھا، گو اس نے ان سے اپنا کوئی زیادہ تعلق نہیں رکھا۔ اس کے بقول روحوں کی عزت کرو مگر ان کو اپنے سے دور رکھو۔ اس نے اس بات میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی کہ انسان پیدائش سے قبل کہاں ہوتا تھا اور نہ ہی موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے، مگر عملی زندگی میں محض کچھ تعلق اس کا ضرور ہے۔ اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے صحیح ترین اقدار کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ صحیح انسان بن سکوں اور دوسروں کے متعلق بلا کسی تردد اور پریشانی کے جان سکوں۔ اس کا آئیڈیل ایک ایسا سپرمین تھا جو اس کے اپنے اعتراف کے مطابق اس کے اعمال سے جنم لے۔ اپنے آئیڈیل کو پانے کے لیے وہ ہر لحاظ سے اہل تھا، کیوں کہ وہ ہر لحاظ سے منفرد تھا، ایک آئیڈیل جو ہر لحاظ سے عملی بزنس مین ہو۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ 6 صدی قبل مسیح کی چینی حکومت کنفیوشس کے لیے بہتر تھی، کیونکہ دونوں ہی ذہانتی حدود میں شریک کار تھے، اور اس حکومت نے موافق ماحول فراہم کیا کہ ایسا ذہین انسان اپنی ذہانت کو بروئے عمل لا سکے۔ شانگ کی شہنشاہی، جس نے چین میں 1000 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی اور جس میں کنفیوشس نے اپنی قسمت پروان چڑھائی، اس کا خاتمہ 1125 قبل مسیح میں ہوا، اور اس کے بعد چین 500 سال سے زائد عرصہ تک بڑی بڑی لاتعداد ریاستوں میں متبدل ہوتا رہا۔ 6 صدی قبل مسیح تک بقول چینی دانشوروں کے کنفیوشس کی عمر میں اس وقت ان ریاستوں کی تعداد تقریباً 5 تا 6 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ غالباً 551 یا 550 قبل مسیح کے موسم سرما کا ذکر ہے کہ کنفیوشس چینی ریاست لو میں پیدا ہوا، جو موجودہ دورشان تنگ کے شمالی حصے کا مفتوحہ حصہ تھا۔ اس کا باپ شیولنگ ہی ضلع تسو کا کمانڈر تھا، جس کی کئی بیٹیاں تھیں لیکن قانونی وارث کوئی نہ تھا۔ چنانچہ 70 سال کی عمر میں اس نے دوبارہ شادی کی اور حسب الخواہش بیٹے سے نوازا گیا۔ قدیم زمانے کے بہت سے انسانوں کی طرح کنفیوشس پیدائشی ہی ذہین و فطین تھا۔ اس کی ماں دوشیرا چنگ تسائی تھی، جو کہ بہت سی شائستہ اطوار کی مالک تھی، اور جس نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ تیرے ایک بیٹا ہوگا
جو کہ رشی ہوگا، اور تم اسے ایک ٹنڈ منڈ شہتوت کے درخت کے پاس جنم دو گی۔ اس بات کو جان کر شولنگ ہی نے اس غار کا پتہ چلایا جس کے پاس شہتوت کا ٹنڈ منڈ درخت تھا، تاکہ وہاں پیدائش کا عمل تکمیل پا سکے۔ جب بچہ پیدا ہوا، بلائیں اور دیویاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے غار کے دروازے پر پہرا دیا اور خوشبوئیں سلگائیں، اور اس کی ماں نے خوبصورت میٹھی تانیں سنی، اور ایک آواز نے یہ کہا، اس متبرک بیٹے کی پیدائش پر آسمانی دیوتا بھی حرکت میں آ گیا ہے، اور اس نے دل خوش کن تانیں بھیجی ہیں۔ غار کے فرش سے ایک اسپرنگ معجزانہ طور پر نکلا، اور غیبی جانور ایک تختی اندر لایا جس پر لکھا ہوا تھا، خوشبو کا بیٹا تصوہر پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوگا اور ایک بے تخت بادشاہ ہوگا۔ کنفیوشس بچپن ہی سے بڑا ذہین تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد جبکہ کنفیوشس 3 سال کا تھا، اس کا خاندان غریب ہو گیا، اور اس طرح بچے کو زندہ رہنے کے لیے محنت کرنا پڑی، لیکن اس کا ذہن سیکھنے اور جاننے کے لیے بنا تھا، اور 15 سال کی عمر میں اس نے رشی بننے کا فیصلہ کیا۔ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، اگرچہ اس کی بیوی نے اس کے لیے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کو جنم دیا، اور اس کی گھریلو زندگی بظاہر پرسکون نظر آتی تھی، لیکن ان کے درمیان باہمی موافقت نے اسے تعلیم یافتہ اور عقل مند حکمران بنا دیا۔ شادی کے قدرے بعد کنفیوشس کو اسٹور کیپر کا سرکاری عہدہ ملا، اور بعد میں اسے باغات کا سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا۔ 22 سال کی عمر میں اس نے بطور استاد اور مبلغ کے ایک اکیڈمی کھولی، جس میں اس نے حکومتی اصول و ضوابط تخلیق کیے۔ اس کے طالب علم نوجوان تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو امیر ہوتا اور وہ اس سے اپنی فیس وصول کرتا، بلکہ ہر ایک انتہائی غریب تھا۔ عقل و دانش وہی معیار تھا جس سے وہ اپنے طلباء کی ذہانت کو پرکھتا تھا۔ اس کی شہرت بطور استاد اور منتظم کے پھیلی۔ بطور عہدیدار وہ نامور ریفارمر تھا جس نے پرانی برائیوں کو تلف کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ بطور اسکالر اس نے تاریخ اور فلسفے پر عبور حاصل کیا۔ 30 سال کی عمر میں وہ ماضی سے بخوبی واقف تھا اور اصول حیاتیاتی اور اخلاقی برداشت کو پروان چڑھایا۔ 517 قبل مسیح میں لیو ریاست کے 2 نوجوان عہدیدار اس کے شاگرد بنے، اور ان کے توسل سے کنفیوشس نے ریاستی صدر مقام کا دورہ کیا، جہاں اس نے شاہی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا اور موسیقی سیکھی، جس کا وہ بے حد شائق تھا۔ موسیقی نے اس پر بہت زیادہ اثر چھوڑا۔ اس کے بقول یہ موسیقی روح کی غذا تھی۔ اسی دورے کے دوران وہ اعلیٰ عہدیداروں سے ملا، جس میں فلسفی لاؤ تسو اس کا مخالف بن گیا تھا، مگر اس کے مخالف کی عظمت یہ ہے کہ چین میں موجودہ 3 مذاہب میں سے وہ ایک کا بانی تھا، اور اس کے پیروکار لاکھوں میں ہیں۔ اگرچہ کنفیوشس نے اس کو قدر متاثر کیا، لیکن وہ بذات ہی لاؤ ازم کے بانی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اسی دورے نے کنفیوشس کے لیے قابل عزت کیریئر کا آغاز کیا، اور لاؤ ریاست میں اچانک انقلاب نے، جس میں ریاستی حکمران کو تسی کو ہمسایہ ریاست میں پناہ لینا پڑی۔ کنفیوشس نے اس کا ساتھ دیا۔ اس اخراج کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ عرصے دراز تک کنفیوشس سرکاری عہدے کے بغیر رہا اور زیادہ عرصے تک تسائی میں نہ ٹھہرا، کیونکہ اس ریاست کا شہزادہ لوگوں سے ان کی توقیر کے مطابق برتاؤ کرنا نہ جانتا تھا۔ اگرچہ اس نے کنفیوشس کے لیے تنخواہ مقرر کرنا چاہی، لیکن اس مبلغ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ وہ تبلیغ اور سیاحت میں گزارتا رہا، مگر زیادہ تر عرصہ اس نے اپنے اصول مرتب کرنے کے لیے مطالعے میں گزارا۔
اس عرصے میں اس کا ساتھ قابل تعریف پیروکاروں نے دیا جنہوں نے اس کے ہر لفظ اور بربراہٹ کو لکھا اور اس کے ہر عمل کو تحریری شکل دی۔ ان کے ہم ممنون ہیں جس وجہ سے آج ہم کنفیوشس جیسے انسان سے آگاہ ہیں اور یہی اس کے اقوال کا لافانی مجموعہ ہے۔ کنفیوشس کی تعلیمات کو بہت جلد قبول کر لیا گیا۔ ان میں بعض آج بھی دور حاضر کے تصورات سے آگے ہیں۔ مزدوروں کی تنظیم کرتے وقت اس نے طاقتوروں اور کمزوروں کے لیے کاموں کا تصور پیش کیا۔ اس نے اشیاء کی قیمتیں مقرر کیں اور ریاستی تجارت کی ترقی کے لیے ٹیکس لگایا۔ ذرائع مواصلات کو اس نے پروان چڑھایا، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، ذہین افراد کے ہاتھوں میں قوت منتقل کی، لوگوں کو دباؤ سے نجات دی اور لوگوں کی نظروں میں انصاف کی وقت کو یکسانیت دی۔ اس طرح وہ لوگوں کا دیوتا بن گیا۔ تصاو ریاست میں بطور منتظم اس کی شہرت نے ریاستی شہزادے کو اپنے اقتدار سے محرومی کا احساس دلایا اور اس کی ریاست میں شاہی کے خلاف بغاوت کا خطرہ ابھر آیا اور دوسری ہمسایہ ریاستوں کی نظر میں بھی وہ کھٹکنے لگا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت چینیوں سے استدعا کی کہ وہ اسی خوبصورت عورتوں کا ایک جمگھٹا بنائے جو موسیقی اور ناچ پر عبور رکھتی ہوں، اور ایسے جمگھٹے کو اس نے خوبصورت گھوڑوں کا تحفہ دیا اور ان کو ڈیوڈ آف لیو کا خطاب دیا تاکہ بلا کسی روک ٹوک کے چینی عوام مسرت سے معمور رہ سکیں، لیکن اس سے ریاستی فرائض میں خلل بپا ہوا اور کنفیوشس کے عہدیدار فرائض پر توجہ برقرار نہ رکھ سکے۔ جلد ہی کنفیوشس کو لیو ریاست سے نکلنا پڑا اور جلد ہی اسے دوسری مرتبہ فرار کی حالت میں مہوے سفر ہونا پڑا۔ اس کی آنکھیں اس بات کی منتظر رہیں کہ اسے دوبارہ بلوانے کے لیے کوئی قاصد اس کے پیچھے آئے گا، لیکن یہ بات خواب و خیال میں ہی رہی اور کوئی بھی قاصد نہ آیا۔ تیسرے سال کی مسلسل مایوسی کا سامنا کرنے کے بعد، جس میں وہ ریاست تا ریاست دربدری کرتا رہا کہ شاید کوئی شہزادہ اس کی قدر پہچانے اور اسے اقتدار دے، لیکن وہ سب کچھ لا حاصل رہا۔ عزت و توقیر کے زمانے میں وہ مسلسل ابتلا کا شکار رہا ہے۔ ایک دن اس کے شاگرد نے اس سے پوچھا، کیا اس جیسا کوئی اور بھی برداشت کا حامل برتر انسان موجود ہے؟ اس نے جواب دیا کہ برتر انسان کو اپنی خواہشات پر صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا انسان ایسے حالات میں اپنا صبر برداشت کھو بیٹھتا ہے۔ طویل عرصے کے بعد اس کے پاس مطلوبہ حکم پہنچا جس کا اسے انتظار تھا۔ وہ حکمران جس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو معزول کر دیا گیا تھا اور اس کے بیٹے کو اپنے جرنیلوں سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو فوجی تنظیم کے لیے کنفیوشس کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اسے مجبور کیا گیا کہ آقا کے لیے پیغام بھیجے اور اسے دوبارہ عہدہ سنبھالنے پر مجبور کرے تاکہ ریاست لیو کی قسمت بدل سکے۔ ایسے وقت جب کنفیوشس 70 سال کا ہو گیا تھا اور سالوں کے انتظار نے اپنے گہرے نقوش اس پر ثبت کر دیے تھے، اگرچہ وہ لیو ریاست میں واپس آ گیا، اس ریاست میں اپنی زندگی خوشگوار انداز میں بسر کر سکے، لیکن سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے مصروف زندگی نہ ہو۔ اس کی زندگی کے بقیہ 5 سال رہ گئے تھے جن کو اس نے تصنیف و تالیف میں گزارا اور ان شاگردوں کو تعلیم دی جو اس کے پاس فرش پر بیٹھتے تھے۔ اس نے صرف ایک کتاب بہاروں اور خزاؤں کا موسم کے عنوان سے لکھی جس میں 42 سالہ تاریخ کا اندراج تھا۔ کنفیوشس نے اپنی کتاب کے حوالے سے کہا ہے کہ لوگ مجھے اس کے ذریعے ہی لے جائیں گے اور اسی کے حوالے سے مجھے تسلیم بھی کریں گے۔ گو کہ ہم دوسرے ذرائع سے اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے، تو ہمیں یقیناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسے چینی فضلہ کا ہمیشہ سے ہی اعلیٰ ترین نمونہ سمجھا گیا ہے۔ یہ کتاب ان تمام واقعات کا خلاصہ ہے جو جس حد تک بھی گزر چکے ہیں۔
ان قدیم زمانوں کے چند عظیم انسانوں میں سے جن کی شہرت برقرار رہی ہے کہ انہوں نے اب تک کیا کچھ ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے اور کنفیوشس کی عظمت کا اندازہ لگایا جائے، اس کی کتابوں کا چینیوں پر اثر آج کے دور میں بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی موت کے دوسرے یا اس سے بھی زائد عرصے بعد بھی ایک اصلاح پسند شہنشاہ نے کنفیوشس کے تمام تر کیے گئے کام کو یکجا کیا۔ اس نے اس رشی اور اس پر لکھی گئی تمام تر کتب کو جلا دیا جن کی وہ تعلیم دیتا تھا، اور اس نے ہر اس عالم و فاضل کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے پاس اس کی تعلیمات موجود تھیں، لیکن وہ ناکام رہا کیونکہ اس کے بعد کے حکمرانوں نے اس قدیم رشی اور مبلغ کی شہرت کو برقرار رکھا۔ کنفیوشس تمام تر زمانوں کے کنزرویٹو تھا۔ اس نے اپنے اصولوں کی بنیاد حکومت بطور سربراہ خاندان کے رکھی، جس میں بیٹا جس طرح باپ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اسی طرح وہ حکومتی سربراہ کے احکام کو بھی مانے۔ یہی اختیار موروثی پرستش کی بنیاد ہے جو عرصہ دراز سے چینیوں کے لیے بنیادی مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ 479 قبل مسیح میں 73 سال کی عمر میں مایوسیوں سے گھرے ہوئے انسان کی مانند فوت ہوا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ میں کون ہوں، اور نہ ہی کسی بادشاہ نے میری قدر افزائی کی ہے، مگر اس کے شاگردوں نے اسے کسی شہزادے کی نسبت زیادہ مؤثر قوت بنا دیا۔ 3 سال تک وہ اس کے تابوت کے ہمراہ گھومتے رہے تاکہ رشی کی موت کا چرچا ہو جائے اور سارے زمین میں اس کی مشہوری پھیل جائے۔